پاکستان اور دنیا بھر میں کو دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اقتدار کی 4 کرسیاں ہوتی ہے، ان میں سے 3 کرسیاں سونے کی ہوتی ہے اور 1 کرسی وہ کانٹوں کی ہوتی ہے۔ 3 کرسیوں میں سے 1 کرسی پولیٹیشنز کی، 1 اسٹیبلشمنٹ کی، 1 جوڈیشری کی۔ جو چوتھی کرسی ہے جو عوام کی ہوتی ہے وہ کانٹوں سے بری بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک سلوشن بتایا تھا کہ کب تک ہم لوگ ہمیشہ کانٹوں پہ چلتے رہیں گے، کب تک عوام تکلیف اٹھاتی رہے گی اور کب تک عوام برداشت کرتی رہے گی۔ اس کے لیے میں نے یہ سلوشن بتایا تھا کہ اب بھی اگر ہم کوشش کریں اور اپنے وارڈ لیول پہ ہم کمیٹیاں بنائیں، تو کمیٹیاں بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ سوسائٹی دیکھ لیں، سوسائٹی کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، ان کمیٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کی جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم وارڈ لیول پہ کمیٹیاں بنائیں، اس کے لیے ہم مدد دے سکتے ہیں۔ جیسے ہر وارڈ کے اندر جتنی بھی مساجد ہے، آپ ان مساجد کے جو پیش امام ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ اپنی ایک نیک جذبہ اور اپنا ارادہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں وہ آپ کی مدد کرے۔ وہ اگر سپیکر پہ اعلان کرے اور جو وارڈز کے لوگ ہیں وہ مساجد میں آ جائے، نماز بھی پڑھ لے، نماز کے بعد ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکش ہو جائے کہ جی ہم یہاں محلے کے سطح پر ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کمیٹی کے اندر سٹارٹنگ میں تمام لوگ ماہانہ 100 روپے صرف جمع کریں، اور جو کمیٹی کے سربراہان مقرر ہوتے ہیں 3 یا 4 افراد، وہ پیسہ ان کے پاس جمع ہو۔ اب اس کمیٹی کے مختلف کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس علاقے کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہوتی ہے، منشیات پہ رخ ہو رہا ہے یا کوئی دوسری غیر قانونی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ کمیٹیاں ان کو روک سکتی ہے، کیونکہ وہ کمیٹی کی تعداد کم از کم ہر محلے یا وارڈ میں 3، 4، 5 ہزار افراد میں مشتمل ہوگا۔ ایک ایک کر کے ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جو یہ 3 کرسیوں پہ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہے یا بیوروکریٹس ہے یا جوڈیشری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے سے سیم اسی طریقے سے ان لوگوں نے ہر علاقے میں اپنا ایک غنڈہ رکھا ہوتا ہے، اور اس غنڈے کے سر پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بھلے منشیات بیچ رہے ہو یا وہ جو ہے وہ جوا چلا رہے ہو یا کوئی دوسرا غیر اخلاقی کام میں وہ انوالو ہوتا ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اس محلے کے لوگوں کو یا اس وارڈ کے لوگوں کو دبا کے رکھتا ہے تاکہ اس پولیٹیشین کے خلاف وہ کوئی بات نہ کر سکے یا اپنے لیے کوئی حق کے لیے وہ آواز نہ اٹھا سکے۔ تو اگر ایک کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی جو ہے نا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ یا ٹویٹر گروپ بھی بنا سکتی ہے، اور جب بھی کبھی کسی بھی جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ جناب تمام افراد اکٹھے ہو جائیں اور اس مسئلے میں شامل ہو، تو کوئی بھی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ تانے میں کسی کے ساتھ ناجائز ہو جاتا ہے اور وہاں پر تانے میں جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتے، تو اگر وہ تمام افراد وہاں تانے میں جائیں گے تو تانے والے فوری طور پہ ایکشن کریں گے، میڈیا بھی وہاں پر پہنچے گا۔ اس طرح اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو وہ کمیٹی جتنی بھی ہے وہ ایک گروپ کے اندر میسج پاس ہو جائے گا کہ جی فلانا کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس میں سے فوری طور پہ اب وہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو بتا دیں گے کہ جا کے قبرستان میں جائے، قبریں کھودیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہاں ان کے گھر پہ پہنچ جائیں گے، خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کمیٹی کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ اگر الیکشن ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ایم پی اے وغیرہ آ جاتا ہے، تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتائے، یہ ہم 4-5 ہزار لوگ ہیں، ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو آپ اس محلے میں ہمیں کون کون سے کام کر کے دیں گے، اس کی گارنٹی دے ہمیں، یا اسٹامپ پیپر پہ ہمیں لکھ کر دے، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے۔ ادروائز بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو 100 200 روپے آپ ماہانہ فنڈ اکٹھا کرتے ہو، تو جب بھی کبھی الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، تو آپ اپنا ہی کونسلر الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں۔ اسی طرح اگر یو سی چیئرمین کے لیے بھی اپنے ہی عام عوام میں سے اپنا ایک بندہ کھڑا کر دے، اور ان کمیٹیوں کو آپ نام دے سکتے ہیں عام عوام کی تنظیم یا عام عوام کی پارٹی۔ اسی طرح یہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کمیٹیاں آپ بنا لو گے، تو آگے پھر یہی کمیٹیاں آپس میں اتحاد کر کے تمام محلوں کے وارڈز کی کمیٹیاں اکٹھا ہو کر ایک ٹاؤن سطح پہ پھر کمیٹی بنائے عام عوام میں سے۔
اسی طرح وہ ٹاؤن سطح پر جو کمیٹی ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اس طرح جو ہے ڈویژن لیول پہ، اس طرح عام عوام اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھو 1858 سے باقاعدہ طور پہ انگریز اس ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے تھے، حکمرانی کر رہے تھے۔ اس وقت سے لے کے 1947 تک جتنی بھی ہندوستانی عوام تھی وہ انگریزوں کے خلاف فائٹ کرتی رہی، لیکن بہت لمبا عرصہ گزرا ان سے آزادی حاصل کرنے میں۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے عوام متحد نہیں تھے۔ تو اب بھی اگر ہم کوشش سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ ہم متحد ہونا شروع ہو جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ایک منظم قوم بن جائیں گے اور ہمارے جو حقوق ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے، چھین لیں گے وہ۔ اس طرح ہمارے ملک جو ہے نا وہ ترقی کر سکے گا۔ ادروائز اگر ابھی موجودہ حالات کو آپ دیکھ لیں تو ملک 80% ڈیفالٹ کے نزدیک ہے، 80% ہی اوپر جا رہے ہیں، کل کو ملک ڈیفالٹ اٹھ جائے گا۔ اگر ہر بندہ یہ سمجھے کہ نہیں میرا تو سیاست کرنا کام ہی نہیں ہے، تو پھر جتنی بھی اچھے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ آگے اقتداروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ لوگ کچھ کام نہیں کر رہے۔ تو یہ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، میں ان کے انشاءاللہ پارٹ بناؤں گا اور آہستہ آہستہ اس میں یہ چیزیں بتاتے جائیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ پورے قوم یہ ویڈیو سنتی رہی اور اس پہ آہستہ آہستہ عمل درآمد شروع کریں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔